بار یہ ہوتا ہے کہ مجتہد جان بوجھ کر بھی کسی مسئلے میں فتویٰ نہیں دیتا، یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اس کا اختیار ہے. یعنی مجتہد اگر چاہے تو کسی مسئلے میں، جیسے کہ ابھی میں مثال دیتا ہوں اس کی، کسی مسئلے میں جان بوجھ کر بھی فتویٰ نہ دے. مثلا جیسے آغا سیستانی نے قامہ زنی میں کے مسئلے میں حساسیت کی بنا پر فتویٰ نہیں دیا، توقف اختیار کیا. وہ باقاعدہ ان کا فتویٰ یہی، وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہو چکا ہے، زائرین کے سامنے بھی، کہ ہم نے نہ اس میں اس بات کہا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا ہے، اس مسئلے میں ہم نے توقف اختیار کیا، یعنی فتویٰ نہیں دیا. تو اب ان کے مقلدین کیا کریں؟ یا تو احتیاط پر عمل کریں، اس فعل کو نہ کریں، یا پھر اس مسئلے میں دوسرے علم میں دوسرے بڑے مجتہد کی بات مان سکتے ہیں، جو بھی اس نے اس سلسلے میں فتویٰ دیا ہوا ہے اس کو دیکھیں. یعنی آغا سیستانی فرماتے ہیں یا تو میری احتیاط کرو، یعنی اس کام کو نہ کرو کیونکہ میں نے اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا ہے. یعنی بعض اوقات ایک ہوتا ہے کہ مجتہد کو فتویٰ دینے کا وقت نہیں ملا، یا مجتہد نے فتویٰ مسئلہ ہی نیا پیش آیا تھا، اس وجہ سے فتویٰ موجود نہیں تھا. کبھی کبھار مجتہد جان بوجھ کر بھی فتویٰ نہیں دیتا، اور یہ اس کا اختیار ہے، وہ نہیں دینا چاہتا نہیں دے، وہ مصلحت سمجھتا ہے، مسئلے کی حساسیت کو سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے جیسے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ فتویٰ دینے میں مزید مومنین کے درمیان افتراق اور جھگڑا پیدا ہوگا، نفیاً اور اثباتاً دونوں طور پر. اگر اس کو نفی کی جائے گی یا اس کی حامی بھری جائے گی، دونوں صورتوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا، تو مجتہد اس فتوے کو روک لیتا ہے. اور اس کی مثالیں ایسا نہیں ہے فقط، اس سے پہلے بھی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے بھی قامہ زنی کے مسئلے میں انہوں نے توقف اختیار کیا تھا، اور اس کے پہلے توقف کیا تھا، پھر بعد میں اس بات کر دیا تھا اس کا. تو بہرحال یہ ایک علمی ٹائپ کی باتیں بیچ میں آتی ہیں کہ تاکہ آپ کو ذرا رہے مسئلے کا علم کے بعض اوقات ایک جیسا نہیں ہوتا مسئلہ، کبھی مجتہد روک بھی لیا کرتا ہے اپنے فتوے کو، تو اس میں پھر احتیاط واجب والا مسئلہ چلتا ہے. اچھا کیا اس بات کی اجازت ہے کہ مجتہد احتیاط واجب میں رجوع ہی کرے، یا مثلا اگر اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں رجوع نہیں کروں اور اسی احتیاط پر عمل کروں، تو جی ہاں بالکل مقلد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ یا تو اس احتیاط پر عمل کرے اور کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہ کرے، احتیاط پر عمل کرے، نہیں کرے اس کام کو، یا احتیاط اگر اس کام کے کرنے میں ہے تو مثلا اس کام کو کر لے. یعنی احتیاط والے مسئلے کے اوپر مجتہد عمل کرے، یعنی اسی احتیاط واجب پر دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا واجب نہیں. کیا آپ کہیں اچھا یہ احتیاط واجب ہے نا تو فوراً ہم تلاش کریں کہ دوسرا مجتہد کیا کہتا ہے ہم اس کی طرف جائیں؟ نہیں، یہ واجب نہیں، یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس. اچھا اب میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ احتیاط واجب میں مقلد کہاں رجوع کرے. تو جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا، جو علم میں دوسرے نمبر پر ہو، جسے ہم کہتے ہیں کہ العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے رجوع کرے. یعنی یہ مجتہد ہے ہمارے سامنے، اس کے بعد ہماری تحقیق ہونی چاہیے کہ ان کے بعد علم میں سب سے بڑا کون سا ہے پھر، تاکہ ہم اس کی احتیاط واجب میں وہاں رجوع کر لیں. مسئلے کو آسان، دیکھیے ہمارا یہی ہے نا کہ احتیاط واجب کے مسئلے کو سمجھنے کے فائدہ کب ملے گا؟ مثلا آپ کا مجتہد احتیاط لگا کے کام کو منع کر رہا ہے، لیکن مثلا آپ چاہتی ہیں، آپ کو آسانی لگ رہی ہے کہ اگر اس میں مجھے اجازت مل جائے، تو آپ علم میں دوسرے العالم فالعالم، یعنی جو نیکسٹ بڑا، کوئی سا بھی نہیں، ایسا نہیں ہو کہ بہت سے لوگ آج کل یہ بھی کرنے لگے ہیں کہ ایک صاحب نے کرنا شروع کیا تھا ایک دفعہ کہ احتیاط واجب کے مسئلے نکالتے تھے اور کہیں سے بھی کوئی مجتہد کا فتویٰ جو ہے اس کا حل نکال کے پیش کر دیتے تھے کہ مثلا وہ علم میں 20ویں نمبر کے اوپر بھی اگر کوئی ہے تو اس کو لے آتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے اجازت دی تو یہاں رجوع کر لیا جائے. رجوع کے قاعدے اور قوانین کہاں رجوع کیا جائے؟ تو ہمیشہ آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے رجوع کرنا ہے. یعنی اس کے بعد نمبر 2 کون ہے، علم میں نمبر 3 کون ہے، اس طرح سے، اور نمبر 4 کون ہے. یہ آپ کے پاس ایک ترتیب ہونی چاہیے. آپ خود علماء سے رابطہ کر کے، کچھ میں آپ کو چیزیں بتا دوں گا علماء سے جو سنی ہیں، لیکن یہ کہ آپ چاہیں تو اپنی اس سلسلے میں نئے سرے سے تحقیق بھی کر سکتی ہیں کہ میں جس مجتہد کی تقلید میں ہوں ان کے بعد علم میں دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اس تحقیق کا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ پروردگار ہمارے مراجع کو لمبی طولانی عمر عطا کرے،
لیکن ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے، بہرحال مراج دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوتا ہے، اذا مات المفتی مات الفتویٰ، فوراً ہی اس کے فتوے بھی فوت ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو نئے مجتہد کی تقلید میں فوراً آنا پڑتا ہے. اچھا اگر آپ نے تحقیق نہیں کی ہوئی تو لوگ بہت پریشان گھومتے ہیں، اب ہم کس کی تقلید کریں، کس کے مسائل کے مطابق عمل کریں، پھر انہیں احتیاط کے مسئلوں کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ اور زیادہ ٹیپیکل ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے نمبر 2 علم میں مجتہد کی تحقیق کی ہوئی ہے، تو آپ کسی کے مجتہد کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً بعد وہ نئے مجتہد کی فوراً نیت کر لے کہ علم میں نمبر 2 یہ تھے تو اب یہ نمبر 1 ہو گئے خود بخود، تو ان کی تقلید کے اندر فوری طور پر چلا جائے گا، تو کسی کو کوئی پریشانی اس موقع پر نہیں ہوگی. اگر میرے نزدیک 2 عالم سیکنڈ نمبر پہ آ رہے ہیں، جی ہاں ابھی یہی تو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، ابھی یہی والی چیز ابھی تفصیل سے آگے آئے گی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر کے اوپر، یہ تو آپ نے 2 کہے، میں آپ کے سامنے 4 کم سے کم اس وقت پیش کرنے والا ہوں آگے چل کے، کہ 4 اگر مجتہدین دوسرے نمبر کی صف کے اندر ہوں، العالم فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے، مثلا آغا سیستانی ہے جیسے، چلیں میں پہلے ترتیب سے چلیں تو زیادہ مناسب ہے، لیکن آپ کی بات کا بھی اس میں جواب آ جائے گا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ علم میں دوسرے بڑے نمبر کے اوپر جو شخص ہو اس کی بات مانی جائے گی، تو یہ ہمیں کون بتائے گا کہ علم میں دوسرا بڑا شخص جو ہے کون ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں؟ کون بتائے گا ہمیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل خبرہ ایک اصطلاح ہے. اہل خبرہ، بہت سے اہل خبرہ بھی کہتے ہیں. اہل خبرہ یعنی دیکھیے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتے. مثلا اہل خبرہ کے معنی یہ نہیں کہ ہم کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ بتائیے علم میں دوسرے نمبر پہ کون ہے، وہ جو نام لے دے. یہ مثلا فیس بک پہ موجود افراد یا کسی پیج کو چلانے والے ایڈمن، اس سے مراد نہیں ہے کہ بھئی یہ فیس بک پیج ایک دینی چیز کا چلاتے ہیں تو یہ جو بتا دیں گے بس یہ کافی ہوگا. یہ اس سے مراد واٹس ایپ گروپ کے کوئی ممبران نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سوال ڈال دیا کہ کون ہے، انہوں نے جو جواب دے دیا آپ نے کہا یہ لیجئے مجھے تو پتہ چل گیا. نہیں، یہ تو جتنی منہ اتنی باتیں ہو جائیں گی. اہل خبرہ سے مراد یہ ہے کہ کون افراد ہوتے ہیں اہل خبرہ، اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اہل خبرہ وہ افراد ہیں کہ جن میں مجتہد کی کون شخص مجتہد ہے اور کون نہیں ہے، کس شخص میں عالمیت پائی جاتی ہے کس میں نہیں پائی جاتی، اس کی پہچان کی صلاحیت رکھنے والے افراد کو کہتے ہیں. یہ یا تو خود مجتہد ہوتے ہیں یا قریب الاجتہاد ہوتے ہیں. ایسا نہیں، ضروری نہیں کہ یہ مجتہد ہوں، لیکن قریب الاجتہاد ہوتے ہیں یا خود مجتہد ہوتے ہیں. مثلا درس خارج میں بیٹھ رہے ہیں، 20 25 30 سال سے درس خارج کے اندر علماء کی شرکت کر رہے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو اتنے سارے مجتہدین ہیں ان میں سے کس کا علم زیادہ ہے، کون پہلے نمبر پہ ہے، کون دوسرے پہ ہے، کون تیسرے پہ، کون چوتھے پہ ہے. مثلا ان میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے. عام طور پر یہ ایران میں ہوتے ہیں یا عراق میں ہوتے ہیں یا اور حوزہ ہے علمیہ ہے شام یا اس طرح کے جو علاقے ہیں، لیکن جو بڑے ہمارے خاص طور پر ہیں دینی ادارے اور حوزے ایران اور عراق کے اندر یہ پائے جاتے ہیں. اچھا پاکستان کے بھی، جو پاکستان ہے ہمارا، انڈیا ہے، اس طرح کے جو ممالک ہیں، ان میں وہ علماء جو باعتبار علماء ہیں یہ بھی تحقیق بتا سکتے ہیں آپ کو، لیکن یہ بھی ان اہل خبرہ کی تحقیق آپ تک منتقل کرتے ہیں. یہ اپنی ذاتی رائے نہیں دیتے. مثلا ایک مسجد کا پیش امام ہے، آپ اس کے پاس گئیں، چلیں وہ عالم دین ہی ہے لیکن وہ اپنی ذاتی طور پر نہیں بتا رہا، کیونکہ لیکن عالم ہے، اس کے اہل خبرہ سے رابطے ہیں، اسے پتا ہے کہ وہ جو پہچان رکھنے والے علماء ہیں وہ کن افراد کے نام کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں علم میں دوسرے نمبر پہ یہ ہیں یا تیسرے نمبر پہ یہ ہیں اور پہلے نمبر پہ یہ ہیں. انہیں اہل خبرہ کہا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ ایران اور عراقی کے اندر ہوتے ہیں، یا پاکستان اور انڈیا کے بھی وہ علماء کے جن کے اہل خبرہ سے رابطے ہوتے ہیں یا ان کی تحقیق آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا اس سے مراد عام طور پر دیکھیے وہی کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی کسی کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، کوئی عالم دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے، کسی کی مثلا داڑھی بڑی خوبصورت ہے وغیرہ، اس طرح کی باتیں اس میں نہیں ہوتی. اب اچھا ہے کہ آج کل مثلا کوئی شخص آغا سیستانی کی تقلید میں، یا مثلا کوئی شخص رہبر معظم کی تقلید میں، اور رہبر معظم مثلا کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، تو سارے تقریباً علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیں اس مسئلے میں.
اچھا اگر کوئی مثلاً اگر آغا سیستانی کی تقلید میں ہے تو وہ خود تحقیق کرے کہ وہ احتیاط واجب لگائیں تو کہاں عام طور پر رجوع کرے، وہ جو بھی نام اس کے نزدیک ثابت ہو جائے. لیکن اہل خبرہ سے رابطے کے بعد جو عام طور پر جو ترتیب بیان ہوتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اگر خود سے ذاتی تحقیق کریں تو کوئی اور نام آپ کے سامنے آ جائے، لیکن جو عام طور پر اہل خبرہ سے رابطے کے بعد نام آئیں کہ اگر آیت اللہ سیستانی کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگائیں تو علماء فرماتے ہیں، اچھا اس میں ترتیب کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کا بھی ایک حل آئے گا کہ آیت اللہ وحید خراسانی کے طرف رجوع کر لیں اس مسئلے میں. اچھا آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی نام آتا ہے، اس کے علاوہ آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی کا بھی نام آتا ہے. آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی یا احتیاط واجب میں آیت اللہ اسحاق فیاض کا نام لیا جاتا ہے، یا مثلاً آیت اللہ سعید الحکیم کا نام لیا جاتا ہے. اور آپ نے کوئی ذاتی تحقیق کی ضروری نہیں کہ آپ کو اگر اس تحقیق پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ ذاتی طور پر تحقیق کر لیں اور معلوم چلا لیں کسی اور مجتہد کا نام آتا ہے اور آپ نے تحقیق صحیح کی تھی، با اعتبار علماء سے معلوم کیا تھا، تو اس نام کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتی ہیں. بس مجتہد جامع شرائط ہونا چاہیے اور اس میں یعنی علم میں دوسرے نمبر کے اوپر اس کو شمار کیا جائے. اچھا اب یہ جو 4 افراد ہیں ان کے بعد تو ان میں ویسے تو آغا سیستانی کا یہی ہے کہ العالم فالعالم کی رعایت کرنی ضروری ہے، یعنی علم میں پہلا کون سا ہے دوسرا کون، لیکن اب علماء سے پوچھنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عالمیت جو فل عالمیت ہے وہ ان 4 افراد میں منحصر ہو گئی. یعنی اب علماء اس کو زیادہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں ڈیفرینشیٹ کہ ان 4 میں سے کس کا علم زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں سمجھیں گے کہ علم میں یہ لوگ افراد مساوی ہیں. تو اب پھر اس مسئلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ان افراد کے بھی اس کے اندر الگ الگ نظریات پائے جائیں، کچھ اجازت دے رہے ہوں کچھ اجازت نہیں دے رہے ہوں، تو ان 4 افراد میں سے کسی بھی مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے احتیاط واجب کے مسئلے میں. یہ تقریباً اس طرح کے کچھ علماء کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں. اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ کیا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ احتیاط واجب میں رجوع کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی مجتہد اگر کسی مسئلے میں احتیاط واجب لگائے تو کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ بات مجتہدین میں اتفاقی بھی ہے یا نہیں؟ مثلا ہو سکتا ہے کہ احتیاط واجب مجتہد لگائے لیکن منع کر دے نہیں رجوع کہیں نہیں کر سکتے، اسی پہ ہی عمل کرو. تو دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ زیادہ تر مجتہدین کا تو یہی نظریہ ہے کہ احتیاط واجب میں علم میں دوسرے بڑے نمبر کا جو مجتہد ہے اس کی طرف رجوع جائز ہے. مثلا آغا سیستانی احتیاط واجب میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع جائز سمجھتے ہیں. مثلا رہبر معظم آیت اللہ خامنائی احتیاط واجب میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع جائز سمجھتے ہیں. آیت اللہ خوئی جائز سمجھتے تھے، آیت اللہ وحید خراسانی مثلا جائز سمجھتے ہیں. لیکن کچھ مراجع نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، جیسے کہ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ شبیری زنجانی موجودہ زندہ مراجع میں سے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف لکھا ہو احتیاط یہ ہے کہ اس کام کو کرو، صرف لفظ احتیاط لکھا ہو تو اس میں تو دوسرے مجتہد کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں استعمال کروں احتیاط واجب یہ ہے تو اس میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے یہ کوئی اتفاقی اس لحاظ سے مسئلہ نہیں، زیادہ تر البتہ علماء یہی کہتے ہیں. لیکن آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر صرف لفظ احتیاط استعمال ہو تو رجوع ہو سکتا ہے. لیکن اگر مجتہد احتیاط واجب کا لفظ استعمال کر دے تو اس مسئلے میں اسی کے اوپر ہی عمل کرنا واجب ہے، اسی احتیاط پر کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. اور یہ جاننا یوں ضروری کہ اب اس کے اندر آگے چل کر میں مسئلہ بتاؤں گا کہ احتیاط واجب میں رجوع کرتے ہوئے دیگر مراجع کی طرف جاتے ہیں اور بیچ میں موسیٰ شبیری زنجانی اگر آ جائیں اور انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی ہو تو یہ سلسلہ فوراً رک جاتا ہے. اب ان سے آگے نہیں جا سکتے چاہے انہوں نے احتیاط واجب کیوں نہ لگائی ہو. تو باقاعدہ ان کی المسائل الشرعیہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ احتیاط واجب
کا اگر مجتہد لفظ استعمال کر لے تو اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا. صرف احتیاط میں رجوع کر سکتے ہیں، احتیاط واجب میں رجوع نہیں کر سکتے. اور یہ ان کی مناسک زائر کے نام سے جو حج کے مسائل کی کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے الگ سے اس بات کو لکھا ہے. تو یہ ایک آپ کے دماغ میں رہے. اچھا، اس کے بعد آیت اللہ اسحاق فیاض، وہ یہ فرماتے ہیں آیت اللہ اسحاق فیاض کہ چند موارد کو چھوڑ کر، چند دو ایک مسئلے ایسے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر آیت اللہ اسحاق فیاض بھی احتیاط واجب میں کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کی اجازت نہیں دیتے. صرف اور صرف ایک دو موقع ایسے ہیں. مثلا جیسے وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ چھپانے کا ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ عورت چہرہ اور ہاتھ چھپائے، لیکن کہتے ہیں یہاں پر رجوع کی اجازت ہے دوسرے مجتہد کی طرف. اور ایک اور ہے عقد انقطاعی کے سلسلے میں دوسرا انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے جو فی الحال ہمیں بیان نہیں کرنا، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دو مسئلوں کو چھوڑ کر باقی جس جگہ پہ بھی احتیاط واجب آئے گی وہاں پر کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کی اجازت نہیں. تو اب اس کے اندر یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر دوسرے مجتہد کی طرف ہم رجوع کرنے جائیں اور وہ بھی اس مسئلے میں احتیاط واجب لگائے تو اب کیا ہوگا؟ یا تو اس کی اس احتیاط پر عمل کر لو، یا پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو مجتہد ہے علم میں اس کی بات کو بھی مان سکتے ہیں. اب ہم نہ تیسرے مجتہد کی طرف گئے، پتہ چلا اس نے بھی احتیاط واجب لگائی، اب ہم چوتھے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ آپ کو فتویٰ مل جائے کہیں جو آپ کے فیور کا ہو، یا مخالفت میں فتویٰ ملا تو وہیں رک جانا پڑے گا کہ وہ تو یہ ہمارا مجتہد احتیاط واجب لگا رہا تھا لیکن ہم رجوع کر کے آگے گئے، اس نے تو فتویٰ دے دیا. جیسے آغا خوئی فرماتے تھے، اب یہ بھی مسئلہ آگے چل کر آئے گا کہ احتیاط واجب کی بنا پر اہل کتاب نجس ہیں، اہل کتاب نجس ہیں، مثلا یہودی عیسائی. اس زمانے میں آغا امام خمینی حیات تھے، ان کا فتویٰ تھا کہ اہل کتاب نجس ہیں. آغا خوئی کی احتیاط واجب تھی، اب رجوع کر کے وہاں جائیں گے تو وہاں تو فتویٰ ہی مل رہا ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں رجوع کا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رجوع کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی احتیاط واجب مل رہی ہے ہم کو، تو رجوع کر کے آگے جا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ بیچ میں کہیں موسیٰ شبیری زنجانی آ جائیں. موسیٰ شبیری زنجانی آئیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ رجوع کر ہی نہیں سکتے، یہاں پہ مسئلہ رک جائے گا. یا آیت اللہ اسحاق فیاض بھی یہی فرماتے ہیں. تو کیونکہ یہ مراجع اس کے اندر موجود ہیں، ان تک جب بھی بات پہنچے گی احتیاط واجب کا مسئلہ رک جائے گا، اب آگے نہیں جا سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ عمومی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک احتیاط واجب کا لفظ آتا جائے دیگر مراجع کی طرف رجوع جائز رہے گا. اچھا اب ایک ہے کہ یہ احتیاط واجب میں رجوع کی اگر آپ معلومات بڑھائیں تو یہ بہت کام آنے والا مسئلہ ہے. ابھی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر احتیاط واجب کا لفظ اگر نکال دیں گے یعنی اس میں رجوع والا مسئلہ، تو مسئلہ کتنا مشکل ہو جائے. مثلا حاجیوں کے لیے ذی الحجہ کے چاند کا مسئلہ، حاجیوں کے لیے دیکھیے حکومت سعودی عرب خود سے ایک اعلان کرتی کہ حج ان تاریخوں میں ہوگا، اور ہمیں خود پتا ہے کہ اکثر حکومت سعودی عرب کے اعلانات بعد میں غلط ثابت ہوئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے لوگوں کو روزے کی قضا کروائی ہے، غلط عیدیں کروائی ہیں. بعض اوقات ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر حکومتی سطح پر جو لوگوں کو روزے چھڑوائے تھے اس کا باقاعدہ فدیہ یا کفارہ حکومتی سطح پہ بھی ادا کیا گیا تھا. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر دو دن کا جو گیپ ایک آ جاتا ہے چاند کے مسئلے میں، کہ بعض اوقات حکومت سعودی عرب 1 دن اور 2 دن بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، اتنا فرق آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2 دن تو چاند کا کہیں فرق ممکن نہیں، تو یہ اکثر ہوتا ہے. تو اب جو حاجی حج کرنے آئے ہوئے ہیں وہ حکومت سعودی عرب کے اعلان کے مطابق حج کریں گے یا اپنے مجتہد کا فتویٰ دیکھیں گے. تو اب یہاں کچھ ایسے تقیے کے مسائل ہیں کہ زیادہ تر مجتہدین کا یہ نظریہ ہے. مجھے بہت معذرت کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کو یہ مسلسل تصویر دیکھنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ بتانا اس لحاظ سے بہرحال ضروری ہے کہ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے. تو اب زیادہ تر مجتہدین کہتے ہیں بھائی وہ جو اعلان کر دیں تقیے میں اسی کے مطابق حج کیا جا سکتا ہے انہی تاریخوں میں. مثلا وقوف عرفات ہے
یہ مخصوص دن ہوگا. اب پتہ چلا انہوں نے غلط اعلان کر دیا تو ہم غلط دن عرفات کا وقوف کر رہے ہیں. تو زیادہ تر مجتہدین نے اس کی اجازت دی. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو اپنے چاند کے مطابق حج کرنا ہے، چاہے وہ حکومت سعودی عرب کے اعلان کے برخلافی کیوں نہ ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ جناب وہ وقوف عرفات کسی اور روز کریں، آپ اس کے اگلے روز کریں. خیر وہ وہاں پر چل جاتا ہے، اتنا زیادہ فرق کی پتہ نہیں چلے گا، لیکن عام طور پر بسوں میں سوار ہو کر جانا اور پورا موومنٹ ان تمام لوگوں کے ساتھ کرنا، یہ ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے. لیکن کیا ہے، یہاں آقا سیستانی نے لگائی احتیاط واجب. اب یا تو آپ ان کی اس احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اپنے ذاتی جو چاند کی تحقیق ہے اس کے مطابق، اگر وہ اس تحقیق اس چاند سے الگ ہو جو حکومت سعودی عرب نے مثلا اعلان کیا ہے، اس کے مطابق کریں. اس میں زحمتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن ہمارے استاد محترم کے بقول وہ کہتے ہیں کہ حکومت سعودی عرب شاید خوشی ہوگی اگر اس طرح سے کیا جائے. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ مجمع جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور ایک ساتھ پریشانیاں ان کو نہ ہوں. لیکن بہرحال لوگوں کے لیے مشکل ہوگی کہ آپ ایک دن آگے پیچھے دیگر حاجیوں سے چل رہے ہیں. تو اس مسئلے میں آقا سیستانی نے لگائی احتیاط واجب. اب احتیاط واجب میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. تو اس مسئلے میں دوسرے بڑے مجتہد آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع اگر کرتے ہیں تو ان کا مسئلہ وہی ہے جو دیگر مجتہدین کا ہے کہ تقیہ میں حکومت سعودی عرب کے اعلان کے مطابق ہی حج کیا جا سکتا ہے. تو آقا سیستانی کے مقلدین اس طرح سے عمل کر کے اس کو انجام دیں گے، یعنی احتیاط واجب میں رجوع کریں گے آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف اور سب لوگوں کے ساتھ ویسے ہی حج کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ اس مسئلے کو جاننے سے جو ہے وہ کتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ آپ کو حکومت کے اعلان کے مطابق، یعنی آپ کو الگ نہیں ہونا پڑا اور آپ نے شرعی کسی حکم کی مخالفت نہیں کی بلکہ شرعی کی اجازت سے فائدہ اٹھایا. لیکن اس وقت فائدہ اٹھایا جب آپ کو پتا تھا کہ آیت اللہ وحید خراسانی جو علم میں دوسرے نمبر پہ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو وہ نہ کرے اور رجوع بھی نہ کرے اور وہ حکومت سعودی عرب کے مطابق ویسے ہی عمل کر لے تو اصلاً اگر دیکھا جائے تو آقا سیستانی کے اعتبار سے اس کا حج غلط ہو جائے گا. لیکن احتیاط واجب میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، یہ بھی اس کے اندر چیز بیان ہو جائے کہ ہم نے احتیاط واجب کی مخالفت کر دی مثلاً، اور نہ ہم نے رجوع کیا اور ہم نے اس کو جائز سمجھ کے کر لیا کام کو. معلوم چلا کہ یہ تو احتیاط واجب تھی، ہمارا مجتہد تو منع کرتا تھا. تو اگر کوئی شخص بعد میں بھی رجوع کی نیت کر لے کہ میں اب اس وقت تو مجھے پتا نہیں تھا لیکن اب میں رجوع کی نیت کر رہا ہوں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف، تو اس کا وہ کیا گیا حج یا وہ اعمال وہ سب صحیح شمار ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اس کے اندر ایک لحاظ سے پروردگار کی ایک نعمت ہے اس مسئلے کے اندر کہ اس وقت رجوع نہ ہو. ٹھیک ہے وہ گناہگار تھے، ہم نے کیوں علم حاصل نہیں کیا تھا اور کیوں اس کے برخلاف عمل کر لیا، لیکن چلے ہو گیا. تو اب بہرحال یہ کہ اس عمل کو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے اگر اس میں بعد میں رجوع کر لیا جائے. تو ایک چیز یہ ہو گئی. تو العالم فالعالم کی رعایت اس لحاظ سے کرنی ہے اس کے اندر، یعنی ترتیب کے اعتبار سے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ 4 افراد ایسے ہیں کہ ان میں فی الحال تعین کرنا مشکل ہے کہ علم میں 1 2 3 4 کس کو قرار دیں. تو ان میں سے کسی کا بھی فتویٰ مل جائے تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس انداز سے عمل کیا جا سکتا ہے. جی بس اتنا کافی، دل میں خیال آیا کہ میں نے وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیا، بس خود ہی رجوع ہو گیا. اس کے لیے باقاعدہ یہ نہیں کریں گے کہ میں رجوع کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، اس ٹائپ کی کسی نیت کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا اس کے بعد مثلا ایک اور کام کا مسئلہ آپ کو بیان کر دیا جائے، لیکن یہ میں ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں، میں اپنے طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا، لیکن کچھ واقعتاً ایسے مسائل کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے مسئلہ ہمارے برادران اہل سنت کے ساتھ افطار کرنے کا مسئلہ. اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ تعصبات والے ماحول نہیں ہیں اور وہاں تقیہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے ٹائم پر کھول رہے ہیں، تو وہاں پر انسان اس قسم کی کسی اس کے اندر نہ پڑے اور اپنے تشخص کو برقرار رکھے جو ایک عمومی ایک فقہی مسئلہ ہے. اور ان کے ساتھ افطار نہیں کر سکتا، اپنے وقت پہ افطار کرے گا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کہ بھائی اگر اس وقت افطار نہیں کیا تو جو کھانے والے افراد ہیں مثلا ہو سکتا ہے ساری افطاری جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. خیر یہ تو ایسی بیچ میں مذاق کی بات ہو گئی،
لیکن یہ کہ بعض اوقات کسی ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں، پروگرام میں گئے ہوئے ہیں جہاں بالکل ایک عام بہت سارے افراد موجود ہیں، اس میں اگر ہم کچھ تاخیر بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ خاص بہت سے ایسے عرب ممالک کے اندر جہاں کے تعصبات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جہاں صاحبان ایمان کا پتہ چلنا ان کو جاب سے محروم کر دے گا، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، پولیس کچہری کے مسائل ہو جائیں گے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ مجبوری میں ان لوگوں کے ساتھ افطار کرنا پڑے۔ تو عام طور پر مراجع نے کہ یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہ جو 10، ویسے اس کی میں ابھی فقہی اصطلاحات کے اندر نہیں جا رہا، لیکن بس اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ مثلا وہی 10-12 منٹ کی تاخیر کر کے پھر آپ افطار کریں، اور احتیاط واجب ہے اس کے اندر۔ ویسے تو غروب آفتاب ہو گئی ہے، لیکن افطار کے لیے میں احتیاط واجب لگائی گئی کہ اتنی تاخیر کی جائے۔ اچھا، یعنی آپ کو ویسے تو دیکھیے ابھی جب اہل سنت کی اذانیں ہو جاتی ہیں، ہمارے برادران اہل سنت کی جب اذانیں ہو جاتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ افطار نہیں کرتے، ہم تاخیر کرتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ تاخیر کی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تاخیر کرنا تو اس لحاظ سے بہتر یعنی کرنی ضروری ہے کیونکہ احتیاط واجب ہے۔ تو آپ بہت سارے افراد ایسی جگہوں پہ جو ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اگر ابھی ہم وہ کہیں اس میں رجوع نہ کریں اور تقیے میں ان کو افطار کرنا پڑ جائے تو ان کو اجازت تو ہے افطار کی، لیکن بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آپ گناہگار نہیں ہوئے، بہت بڑا فائدہ ہے یہ، بس ایک روزہ ہی تو بعد میں رکھنا پڑ رہا ہے آپ کو، لیکن فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملا ہے کیونکہ آپ نے کی ہے احتیاط واجب کی مخالفت۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ احتیاط واجب ہے تو دیگر جو مراجع ہیں ان کی طرف رجوع کی جو علم میں دوسرے نمبر پہ ہوں، تو وہ جو 4 مراجع ہمارے سامنے تھے اس میں آیت اللہ سعید الحکیم کا یہ مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سعید الحکیم کا فتویٰ یہ ہے کہ اہل سنت کا جو وقت ہے غروب آفتاب، اس پر بھی روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے افراد تو جو کہ عام طور پر ان جگہوں، اس کو عام عمومی پریکٹس نہ بنایا جائے اس کو، تاکہ دیکھیے مجتہدین بھی یہ سب مجتہدین کا یہ نظریہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یعنی بعد میں مجتہدین کا انتقال ہوتا رہتا ہے، جس کو آج جو جائز کہہ رہا ہو اس بات کو، ہو سکتا ہے وہ بعد میں نہ رہے، تو یہ بات پھیلتی چلی جائے تو بعد میں لوگ اس کی مخالفت کرنے لگیں گے، ظاہر ہے وہ سوچیں گے شاید یہ جائز ہے، جبکہ ان کا مجتہد اجازت نہیں دے گا کیونکہ تو 99% علماء تو منع ہی کرتے ہیں۔ لیکن وہ افراد کے جو کہ تقیے میں ایسے ممالک کے اندر ہیں، تو وہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں اور اپنے اس روزے کو وہ بچا بھی لیں گے اور وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ افطار بھی کر سکیں گے، وہ آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف رجوع کر کے، اور بعد رمضان پھر اس روزے کی ان کو قضا بھی نہیں کرنی۔ فائدہ یہ ہوگا کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے اس مسئلے میں، اور آیت اللہ سعید الحکیم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر اس احتیاط واجب میں یہ والی تحقیق آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ اس بیچارے کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑتی۔ دل میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے پورا روزہ رکھا اور صرف 10 منٹ جب رہ گئے تھے تو مجھے اپنے روزے کو ایک لحاظ سے توڑنا پڑ گیا، تو ایک دل میں افسوس بھی ہوتا ہے۔ اور بہت سے جو مستقل وہاں رہ رہے ہیں، وہاں پہ ان کو اگر وہاں افطار سے غائب ہونے لگے تو خود بخود یہ شک ہونے لگتا ہے کہ یہ شخص مثلا کیوں افطار کے اندر نہیں آ رہا، ہم اس کو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں شیعہ تو نہیں ہے۔ تو وہ ان کے لیے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ہم یہاں دور بیٹھے ہوئے افراد عام طور پر جو لوگ بتاتے ہیں وہاں کے، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ایک آسانی والا ہی حل موجود ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں یہ کوئی مجبوری والا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں پھر بھی مشورہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ اسی مطابق، کیونکہ افضل اولا اور بہتر وہی رہے گا آقا سعید الحکیم کے فتوے میں بھی کہ آپ اپنے اصل وقت کے اوپر کھولیں، لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے اس کے بعد مثلا ایک اور چیز آتی جو یہاں پر بھی ہے اور دیگر ممالک کے اندر بھی ہے کہ مثلا آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم کا بھی یہی ہے، لیکن میں مسئلہ ابھی فی الحال آغا سیستانی کے حوالے سے جو پیش کروں کیونکہ ان کی احتیاط واجب کا لفظ اس کے اندر آئے گا۔ خلاف قانون
خلاف قانون کام کرنا حرام ہے. خلاف قانون کام کرنا خاص طور پر وہ فرماتے ہیں کہ 3-4 ایسے چیزیں جو کہ فتوے کی بنا پر ہی حرام ہیں خلاف قانون میں. مثلا پہلی چیز یہ کہ حکومت خلاف قانون تصرفات کرنا. مثلا آپ کسی کا کوئی مال اٹھا کے لے آئیں, مثلا کسی محکمے کے اندر جاب کرتے ہیں اور وہاں سے آپ پین اور وہ سب کچھ چیزیں اسٹیشنری اٹھا کے گھر لے آئیں, کسی چیز میں تصرف کر لیں, کوئی چیز چورا لیں مثلا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے چوری, لیکن حکومتی اموال کی بھی. اس کے اندر خیر وہ اب تو یہاں پہ بجلی کا محکمہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے, لیکن یا سیمی حکومت کے شیئرز بھی ہیں اس کے اندر. تو بہرحال بالفرض وہ تو بجلی کی چوری کا مسئلہ وہ حرام ہے, بلکہ آقا سستانی فرماتے ہیں کہ جتنی نقصان پہنچا ہے چوری کر کے اس کا جبران بھی کرنا پڑے گا, یعنی وہ محکمے تک وہ پیسے بھی پہنچانے پڑیں گے جو اس طرح سے چورائیں. اب اس میں لوگ بہت سی چیزیں لے آتے ہیں کہ بھئی وہ ہم پر تو یہ ظلم ہو رہا ہے اور فلاں چیز ہے, اور جو حکومت اپنے فرائض پورے نہ کرتی ہو تو یوں نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی اجازت نہیں ہے, اور جتنی بجلی استعمال کی ہے اس کا بل آپ کو دینا پڑے گا, کوئی کنڈا لگانا یا چورانا یہ جائز نہیں. تو پہلی تو یہ کہ اموال کے اندر تصرف, یا مثلا یہ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ مثلا ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ ہم 4 چھٹیوں کے علاوہ مثلا جو ہے 26 دن آئیں گے تو یہ تنخواہ ہماری ہوگی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میری اٹینڈنس لگا دینا, اور ہفتے میں مثلا وہ 1-8 روز کی چھٹی کر جاتا ہے, اپنی اٹینڈنس لگا کہ تنخواہ پوری لے رہا ہے, تو وہ تنخواہ لینی بھی اضافی جس دن نہیں گیا ہے وہ لینی جائز نہیں. وہ حکومت کو واپس کرنی پڑے گی, وہ پرائیویٹ ادارہ ہے تو اس کو واپس کرنی پڑے گی. پرائیویٹ میں تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے, اور حکومتی اموال میں بھی اس کی اجازت نہیں. یعنی یہ تصرفات آ گئے. بس وہی بات ہو گئی نا, حکومت نے وہ اس شخص کو استعمال کے لیے دیا ہے, لوگوں کے استعمال کے لیے نہیں دیا ہے مثلا. یعنی تو وہ خیر اب اس کو چھوڑیے ابھی, کیونکہ پھر ہم اس کے اندر چلتے چلے جائیں گے. ابھی مجھے یعنی اس میں تو مسئلے در مسئلے ہیں, یعنی میں کیا کہوں کہ ظاہر ہے صرف اگر اسی مسئلے کے اوپر لیں کہ حکومتی اموال اور یہ جو تصرفات ہیں کہاں کہاں ہیں, تو وہ پورا درس اس کے اوپر ہو جائے گا. لیکن ابھی ایک مجموعی طور پر سن لیں کہ ہم خلاف قانون کہاں کہاں, میں اس کی صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں. یا مثلا یہ کہ کوئی معاہدے اور ایگریمنٹس ہیں, کوئی شرط ہے جو باقاعدہ یا تو مجتہد کے ذریعے نافذ ہوئی ہو, یا حکومت یا اس جاب ایگریمنٹ یا کاروباری ایگریمنٹ کے اندر ہو, ایسی ہو, اور وہ قانون بھی اس کے لیے موجود ہو. تو اس طرح کے کوئی بھی خلاف قانون چیز جو کہ کسی معاہدے اور ایگریمنٹ کے خلاف جانا, یہ بھی جائز نہیں, اور وہ خلاف قانون. جیسے کاپی رائٹ وغیرہ کے مسائل ہیں, یعنی اگر حکومت نے اس میں کاپی رائٹ کا قانون بنایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مجتہد کاپی رائٹ والے مسئلے کا قائل نہ ہو, لیکن حکومتی قانون کیونکہ آ چکا ہے, اس لحاظ سے قانون کی پاسداری کرنا ضروری. تو پھر کاپی رائٹ کی کتنی چیزیں آپ کے دماغ میں آ جائیں گی کہ کسی کتاب کو لے کے ہم فوٹو کاپی کروانا, کسی کتاب کو لے کے چھپوانا, کسی کتاب کا مضمون لے کے کاپی کرنا, کسی نے ہمیں ڈسک کیا وہ اس طرح کی کوئی چیز دی ہے, کمپیوٹر سے کاپی کرنا, ویب سائٹ سے کاپی کرنا, بہت ساری چیزیں اس طرح کی اس کے اندر آ جاتی ہیں جو کہ کافی تفصیلی. تو اگر حکومت نے قانون بنایا ہوا ہے کاپی رائٹ کا, تو کاپی رائٹ کے قوانین کی خلاف ورزی بھی جائز نہیں. تیسری چیز یہ کہ معاشرے کی وہ چیزیں کہ جس سے نظام درہم برہم ہوتا ہے, نظام درہم برہم ہو رہا ہے, مثلا خلل پڑ رہا ہے, مثلا ٹریفک کے سگنل کی پابندی آپ نہیں کر رہی, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, یا مثلا ٹریفک جیم ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے, آپ نے الٹے جا رہے ہیں اس کے اوپر اور سارا ٹریفک جیم کر دیا, تو یہ ڈرائیونگ کے قوانین ہیں, ان کی آپ خلاف ورزی کر رہی ہیں. تو آپ کو کہیں گے کہ اللہ رسول کا بنایا ہوا تھوڑی ہے کوئی قانون نہیں. اگر وہ قوانین جو کہ معاشرے کے نظام جن سے درم برہم ہوا جا رہا ہے اس کی مخالفت کرنی بھی جائز نہیں. تو یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز ہے جب کوئی بہت بڑا نقصان ہو, کوئی فساد معاشرے کے اندر ہو رہا ہو, اسلام کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو, مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو, شیعوں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو, مذہب کی کوئی بہت زیادہ بڑی خرابی کوئی ایسی لازم آ رہی ہو, تو وہاں پر بھی, اور حکومتی کوئی قانون موجود ہے وہاں پر, تو اس قانون کی بھی پاسداری کرنا پڑے گی. اچھا, اب اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی, یہ جو 3-4 چیزیں, کہ مثلا
اموال کے اندر کوئی تصرف والا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی معاہدے ایگریمنٹ کی بھی کوئی خلاف ورزی نہیں کیا اپنے, معاشرے کا نظام بھی کوئی درہم برہم ہونے والا معاملہ نہیں ہے, کوئی بہت بڑا فساد نقصان دین مذہب قوم مسلمان اسلام کو نہیں پہنچ رہا ہے. لیکن حکومت نے کوئی ایسا قانون بنا دیا کہ جو کہ خلاف اسلام ہے, خلاف اسلام, اس قانون کو ماننا آپ پر واجب نہیں. لیکن اب تک اس طرح سے عمومی طور پر ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ والا مسئلہ ہو. لیکن اس کے بعد آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو 4-5 چیزیں بھی بیان ہوئی تھی بڑی بڑی, ان مسائل کو اگر نکال دیا جائے اور حکومت نے کوئی ایسا قانون بنایا جو شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے, تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی. یعنی جس سے معاشرہ درہم برہم نقصان وہ سب چیزیں جو اس سے پہلے بیان ہوئیں وہ والا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اموال کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن حکومتی بہت سے ایسے قوانین ہیں, مثلا حکومتی کوئی قانون یہ اس طرح کا آ گیا کہ فلاں جگہ پر کوئی سگنل کوئی چیز لگی ہوئی ہے, اشارہ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر گاڑی پارک نہیں کر سکتے, اور وہ ایسی سنسان جگہ پہ ہے. مثلا میں ویسے اپنے طور پہ مثال دے رہا ہوں, کوئی اتنی اچھی مثال اس وقت میرے دماغ میں آ بھی نہیں رہی, لیکن وہ کوئی خلاف شریعت بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان بھی کسی کا نہیں ہو رہا ہے, نہ کوئی معاشرہ درہم برہم ہو رہا ہے, نہ ٹریفک جام ہو رہا ہے, نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, نہ کچھ ہے. مثلا یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ گاڑی پارک نہ کی جائے, مثلا کوئی بہت سنسان ویران ٹائپ کی جگہ وہاں کوئی لگا ہو, اب آپ نے وہیں گاڑی مثلا بالفرض پارک کر دی. آقا سیستانی فرماتے ہیں حکومتی کوئی بھی قانون ایسا کہ جس میں کوئی کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور یہ جو 3-4 باتیں بیان ہوئی ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں تھی اور خلاف شرعی بھی نہیں ہے, تو احتیاط واجب کی بنا پر اس قانون کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے. اب آپ نے کہا کہ وہی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بہت سے ایسی چھوٹی بہت ساری اب سوچنا آپ شروع کریں گے, میں بھی سوچنا شروع کروں گا, تو بہت سی مثالیں آ جائیں گی کہ اچھا پھر تو یہاں پر بڑا مسئلہ ہے, پھر تو یعنی اس قانون کی بھی پاسداری کرنی. تو اس مسئلے میں یہاں پر اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر وہ قانون ایسا ہے کہ اس کی مخالفت حرج و مرج کا سبب نہیں, یعنی معاشرہ درم برم نہیں ہو رہا ہے, اس قسم کا کوئی قانون ہے, تو اس کی پابندی کرنا واجب نہیں. تو آقا سیستانی کی اس احتیاط واجب میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع یہاں پر کر کے, اور اگر اس کی مخالفت ہو جائے تو اس کے اندر حرج نہیں. لیکن وہ چیز کہ جس سے معاشرہ درم برم ہوتا ہو, جس سے اموال متاثر ہوتے ہوں, قوم مذہب ملت ان کے لیے کسی تباہی یا نقصان کا باعث ہو, اور یا کسی معاہدے کی یا کسی ایگریمنٹ کی کوئی خلاف ورزی ہو, اس کے اندر تو فتویٰ ہے ان کا کہ اس میں مخالفت نہیں ہو سکتی, کہیں رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف وہ چیزیں کہ جو کہ خلاف قانون بھی نہیں ہیں, جس کے لیے قانون موجود ہے لیکن خلاف شرع نہیں ہے, اور یہ 4-5 بڑی باتیں نہیں ہیں, اس میں وہ کر فرماتے ہیں احتیاط واجب, اور احتیاط واجب میں وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی تقریباً میرے پاس اپنے اعتبار سے 1 گھنٹے کی مثالیں اور موجود تھیں, لیکن یہ کیونکہ انٹرسٹنگ موضوع ہے تو ہم اس کے اوپر, کیونکہ وقت اصل میں ختم ہو گیا, تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک کلاس اور رکھ لیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ جو ہمارا جو عنوان ہے احتیاط واجب کے مسئلے کو سمجھنے کے فائدے, تو بہت سے جو ذرا مشکل مسئلے ہیں اور اس میں احتیاط واجب میں کس طرف رجوع کر کے اس مسئلے کے اندر آسانی لی جا سکتی ہے, یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی آئندہ گفتگو کا عنوان بنائیں, کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تقریباً میرے اعتبار سے, تو کچھ بات در بات اتنی ہوتی چلی گئی کہ آدھا درس جو ہے وہ ابھی بھی باقی رہ گیا, تو انشاءاللہ اس کو اگلی بار نئی مثالوں کے ساتھ مکمل کر دیں گے, کیونکہ اب اگلی کلاس بھی ہے تو اس کے اندر ان کا وقت نہیں لیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا صاحب السماء